حروف کی ادائیگی میں آپ نے خاص محنت کرنی ہے. یہ آپ کی بیس ہے، بنیاد ہے. میں آپ کو آسان ترین انداز سے بتاؤں گی اور تھوڑا تھوڑا بتاؤں گی، لیکن اس سے آپ کو حرف کی ادائیگی میں بہت مدد ملے گی. آپ نیٹ سے سرچ کر سکتے ہیں، آپ مختلف قراء کو سن سکتے ہیں تاکہ آپ کی بہت اچھی پریکٹس ہو جائے. اب تک ہم نے حروف مستعلیہ سیکھے ہیں جو کہ 7 ہیں اور انہیں ہمیشہ پر پڑھا جائے گا. پر پڑھنے کے لیے زبان کو جڑ سے ہلکا سا اوپر اٹھایا جائے گا. زبان کا درمیان والا حصہ یا زبان کی نوک اپنے اپنے مخرج کے حساب سے اٹھے گی، ورنہ اپنی جگہ پر ہی رہے گی. صرف جڑ کو اٹھایا جائے گا. خص ضغطن قز. ٹوٹل حروف 29 ہیں، ان میں سے 7 حروف ہمیشہ موٹے پڑھے جائیں گے. ان کے علاوہ ہم نے حروف حلقی پڑھے تھے جو 6 ہیں. ان 6 حروف حلقی میں سے ہم نے 2 حروف کی ادائیگی سیکھ لی تھی. ٹوٹل 6 حروف حلق کے 3 حصوں سے ادا ہوں گے: اقصی الحلق، وسط الحلق اور ادنی حلق. حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا. تو ان کو ریوائز کرتے ہوئے ہم اگلے مخرج کی طرف آتے ہیں. الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال. تا اور دال، ثا اور ذال دونوں کا ایک ایک مخرج ہے. تا کا دال کے ساتھ، ثا کا ذال کے ساتھ. را، 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 را. را کا جو مخرج ہے اس میں ہلکی سی تکرار بھی ہے. یہ والی ساؤنڈ ہے، تقریر ہے. ایک تو تقریر ہوتی ہے نا قاف نقطوں والا، اور اس میں آپ بیان سن رہے ہوتے ہیں. ایک یہ کاف کش کے ساتھ ہے، باریک کاف کے ساتھ ہے. تقریر تکرار کے ساتھ ہے. بہت زیادہ ہوگی تو وہ اس کی خوبصورتی اور حسن کو متاثر کرے گی. جیسے الرحمن، را، تھرتھراہٹ، وائبریشن. لیکن اگر آپ اس کو کہیں گے یہ غلط ہو جائے گا. بہت زیادہ نہیں کرنا، لیکن اس کے بغیر بھی نہیں. یہ اس کی خوبصورتی ہے، اس کی پہچان ہے، اس کی صفت ہے. را، را، را. ادائیگی کیسے اور کہاں سے ہوگی؟ زبان کی نوک کے ساتھ ساتھ ہلکی سی اطراف بھی شامل ہو جائیں گی اور پشت بھی شامل ہو جائے گی. پشت کون سی ہے اس کی؟ نیچے والا حصہ پشت نہیں ہے، اوپر والا. کچھوے کو دیکھا ہوگا آپ نے، کچھوے کی پشت کیا ہے؟ اس کے اوپر والا حصہ. ایسے ہی اس کی بھی پشت اس کی اوپر والا حصہ ہے، اور وہ آپ نیٹ سے بھی سرچ کر کے مزید وہاں پہ ڈیفائن ہوا ہوگا، آپ دیکھیں گے تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا. تو زبان کی نوک، اس کو راس اللسان کہتے ہیں. لسان زبان کو کہتے ہیں. کون سی زبان؟ جو ہماری منہ کے اندر ہے. ایک تو اردو، انگلش، عربی، پنجابی زبان ہم بولتے ہیں، لینگویج. اور ایک ٹنگ جو ہماری زبان ہے منہ کے اندر، جس سے ہم بات کرتے ہیں، اس کو لسان کہتے ہیں. جس طرح حلق کے 3 حصے ہیں، اسی طرح زبان کے بھی کئی ایک حصے ہیں، جن میں سے ایک حصہ ہے راس اللسان. راس سر کو کہتے ہیں، چوٹی کو کہتے ہیں، نوک کو کہتے ہیں، سرے کو کہتے ہیں. تو زبان کی نوک کے ساتھ ساتھ زبان کی اطراف، دونوں سائڈز کا کچھ کچھ حصہ، اور پشت اس کی ظہر اللسان. پشت ظہر کو کہتے ہیں، ظہر اللسان، ظا، ہا، را. تو یہ آپ کی ثنایا اولیاء
اور اس کے ساتھ والے دانت ہیں دونوں طرف، ہلکا ہلکی جگہ وہاں سے ٹکرائے گی. لیکن آپ جب ادا کریں گے نا، اصل میں آپ کو تب سمجھ آئے گی. مخرج کو یاد کرنے کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ ادائیگی کیجئے اس حرف کی اور اس کے مخرج کو یاد کر لیجئے زبانی. ایک دوسرے کو سنائیے، ان کو لکھ لیجئے یا لکھا ہوا پرنٹ نکال لیجئے، کہیں سے لکھا ہوا ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اپنے پاس، اور پھر ایک دوسرے کو سنانے لگیں. بھول جائے اس کی ادائیگی کریں تو آپ کو یاد ہو جائے گا. اگر کلرڈ قاعدے میں آپ دیکھیں گے تو یہ گرین کلرڈ ہے. تمام موٹے حروف کو سبز رنگ دیا گیا ہے تاکہ جہاں جہاں بھی یہ ادا ہوں آپ کو یاد آ جائے اور آپ اس کو موٹا کرنا نہ بھولیں. را بھی اسی کلر میں ہوگا، جبکہ آپ نے حروف مستعلیہ میں جو 7 حروف پڑھے تھے ان میں را تو نہیں تھا. آج ہم ایک اور کلیہ سیکھتے ہیں. کل حروف تو 29 ہیں، ان میں سے حروف مستعلیہ 7 ہیں، حروف حلقی 6 ہیں، اور مشروط حروف ہم آج کریں گے. مشروط شرط سے نکلا ہے، شین را تو. 3 ایسے حروف ہیں جو مشروط ہیں. کبھی تو وہ موٹے پڑھے جائیں گے، کبھی وہ پتلے اور باریک پڑھے جائیں گے. کیسے پتا چلے گا کہ کب ان کو موٹا یا پر پڑھنا ہے اور کب ان کو باریک کرنا ہے، پتلا کرنا ہے؟ اس کا قاعدہ ہے. اور یہ 3 حروف ہیں ٹوٹل جن کو کبھی موٹا اور کبھی پتلا پڑھا جائے گا. وہ 3 حروف کون کون سے ہیں؟ ایک تو الف ہے، دوسرا حرف را ہے، اور تیسرا لام. لیکن ہر لام نہیں، صرف لام اسم جلالہ، وہ لام جو اللہ کے نام میں استعمال ہوتا ہے. ان کے پر کرنے کی شرائط کیا ہیں؟ پہلے ہم الف کی شرط لکھیں گے. الف کو موٹا یا پتلا پڑھنے کے لیے اس کے ما قبل کو دیکھا جائے گا، یعنی اس کے پچھلے حرف کو دیکھا جائے گا کہ اس کا پچھلا حرف کیسا ہے، موٹا ہے یا پتلا ہے. مثلا ان 7 حروف میں سے غین کے ساتھ اگر الف آیا ہے تو موٹا پڑھا جائے گا، قوف کے ساتھ آیا ہے تو موٹا پڑھا جائے گا. ان کے علاوہ کسی حرف کے ساتھ آیا ہے، با کے ساتھ آیا ہے تو الف باریک پڑھا جائے گا. با، تا، ثا، را، غا، قا. ان کے فرق کریں آوازوں میں کہ کیا اب اس موٹے حرف کی وجہ سے الف بھی موٹا پڑھا جائے گا یا پتلا پڑھا جائے گا. الف کی بات سمجھ آ گئی؟ را اور لام اسم جلالہ دونوں کی سیم شرائط ہیں، ایک جیسی کنڈیشنز ہیں. دونوں کو زبر اور پیش کے ساتھ موٹا پڑھا جائے گا، جبکہ زیر کے ساتھ باریک پڑھا جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کے نام کے اوپر تو ہمیشہ کھڑی زبر آئے گی، جبکہ را کبھی متحرک ہوگا، کبھی ساکن ہوگا، کبھی مشدد ہوگا. را کے اوپر زبر یا پیش ہوگی وہ موٹا ہوگا، پر ہوگا. را کے نیچے زیر ہوگی وہ باریک ہوگا. اگر را ساکن ہوا اس سے بھی پچھلے حرف کو دیکھا جائے گا، اس کے پچھلے حرف پر زبر یا پیش ہے، را موٹی ہوگی. اس سے ما قبل یعنی پچھلے، ما کا مطلب ہے جو قبل پہلے، اس سے پہلے جو حرف آیا ہے اگر اس پہ زیر ہے تو را کو باریک پڑھا جائے گا. اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ لام اسم جلالہ ہمیشہ کھڑی زبر کے ساتھ آئے گا، چاہے وہ اللہ تعالی ہے یا وہ اللہم ہے. اس سے پہلے اگر زبر اور پیش ہے تو اللہ کے نام کو پر پڑھا جائے گا، اگر زیر ہے تو اللہ تعالیٰ کے نام کو باریک پڑھا جائے گا. ہم اس کو قرآن کے لیسن میں انشاءاللہ پریکٹس کریں گے اور سمجھیں گے. اب تک ہم نے جتنے مخارج کیے ہیں ان سب کو، جو میں آپ کو لیسن پڑھاؤں گی اس میں بھی، اور جو آپ خود تلاوت کریں گے فجر کے بعد اس میں بھی، خود کو روک روک کے قواعد کی ادائیگی کے ساتھ مخارج اور صفات کا خیال رکھتے ہوئے پڑھیں گے انشاءاللہ.